إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حاضرین، اپنی عملی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پائیں گے کہ دنیا کا ہر شخص اپنی عملی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال کرتا ہے جس کے بارے میں مستقبل میں اسے امید ہوتی ہے کہ اس کا مجھے بہترین نتیجہ ملنے والا ہے۔ ایک ادارے میں کام کرنے والا اسٹاف مہینے بھر اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، وقت پر حاضر ہوتا ہے، وقت پر نکلتا ہے اور پورے ڈیوٹی کے وقت بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اس امید میں کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد مجھے اس کام کی سیلری ملنے والی ہے۔ ایک اسکول کے اندر پڑھنے والا لڑکا، ایک طالب علم 10 سال 15 سال 20 سال تک انتھک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس امید میں کہ مستقبل میں مجھے ایک بہترین سرٹیفکیٹ ملے گی اور اس بنا پر مستقبل میں میری زندگی بہترین گزرے گی، اچھی سی نوکری ملے گی، اچھا سا جاب ملے گا۔ اس طرح ہر شخص کو آپ پائیں گے دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو وہ روزانہ کرتے رہتا ہے، جس کے بارے میں مستقبل میں امید ہوتی ہے کہ اس کا مجھے چاہے ہفتے کے بعد ہو، چاہے مہینے کے بعد ہو، چاہے 1 سال کے بعد ہو، چاہے 10 سال کے بعد ہو، چاہے 50 سال کے بعد ہو، اس کا نتیجہ مجھے مستقبل میں ملنے والا ہے، اور وہ اس مستقبل کے نتیجے کی امید میں ایک دم اپنی پوری زندگی اسی لائن پر چلتے ہوئے گزار دیتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ ایک اسکول کے اندر پڑھنے والا طالب علم کلاس سے غیر حاضر نہیں ہوتا، اپنے اساتذہ کو، اسٹاف کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مستقبل میں اسے اچھی سی نوکری مل جائے۔ یہ سب کچھ اس امید پر ٹکی ہوئی ہے کہ مستقبل میں مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ فرض کر لے کہ اگر کسی طالب علم کو پتا رہے کہ اس ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی آفس میں اسے کوئی قبول نہیں کرنے والا ہے، اس بنا پر مجھے کوئی نوکری نہیں ملنے والی، تو کیا وہ طالب علم اس طرح محنت کر سکتا ہے؟ اس ڈگری کے حصول کے لیے 10 سال 15 سال تک لگا سکتا ہے؟ کسی آفس میں کام کرنے والے کو اگر شک ہو صرف کہ پتہ نہیں مہینہ ختم ہونے کے بعد سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے،
تو کیا اسی طرح وہ محنت سے روزانہ وقت پر حاضر ہونا، وقت پر نکلنا، پورے وقت کے اندر ڈیوٹی کے جو اوقات متعین ہیں، پورے وقت کے اندر ایک دم تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرنا، جو اس کا ایک معمول ہے، شیوا ہے، اگر صرف شک ہو پتہ نہیں سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیا اس طرح وہ کام کر سکتا ہے؟ یقیناً اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام جو وہ اس طرح محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کر رہا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اسے یقین ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ مہینہ جیسے ختم ہوگا میری سیلری پکی ہے۔ اگر میں نے کوتاہی کی، ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ جاب چلا جائے، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے، کسی دوسرے کو میری جگہ پر رکھ لیا جائے، میری تنخواہ کاٹ لی جائے۔ اس ڈر سے وہ اپنے متعینہ ڈیوٹی کو حتی الامکان کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے، اچھے سے اچھا پرفارمنس کرے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بلا مقصد زندگی نہ گزارے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارے کہ جو کچھ میں اس دنیا میں عمل کر رہا ہوں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا مجھے ایک دن بدلہ ملنے والا ہے، اور اس بدلے کے ملنے میں اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو۔ جس قدر دل کے اندر یقین ہوگا، عقیدہ ہوگا کہ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، جو عمل میں کر رہا ہوں، چاہے اچھا عمل کر رہا ہوں یا برا عمل کر رہا ہوں، اس کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ مجھے دیکھنے ملنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس قدر پختہ یقین رہے تو آپ کہیں کہ کیا وہ اپنے اس دنیاوی زندگی کو گزارتے ہوئے کوتاہی کر سکتا ہے؟ یقیناً کوتاہی نہیں کر سکتا، اگر حقیقت میں اس کے دل میں اسی قدر یقین ہو جس طرح اپنی نوکری کرتے ہوئے آفس کے اندر اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے سیلری ملنے والی ہے۔ اسکول کے اندر پڑھنے والا طالب علم یقین ہے اسے کہ مجھے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، اس سرٹیفکیٹ کی یہ قیمت ہے، میری مستقبل کی پوری زندگی اس کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جس طرح عمل ہوگا میرا، جس طرح میں محنت کروں گا، اسی قدر مجھے آخرت میں یا مجھے آگے مستقبل میں اسی طرح کامیابی یا ناکامی ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ہماری شریعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ ایک اہم رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر۔ اگر یہ چیز کسی شخص کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی صحیح طریقے پر نہیں چل سکتی۔ اگر آخرت پر ایمان کسی کا نہ ہو تو وہ بندہ حقیقت میں اس دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزار نہیں سکتا۔ اگر صرف اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہی ہماری پوری زندگی ہے، اس کے بعد جیسے ہماری یہ زندگی ختم ہوگی اس کے بعد آگے اور کچھ نہیں ہے، اسی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ فائل کیا ہے؟ کلوز کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، آگے اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ نظریہ اسے انتہائی ظالم اور جابر بنا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کفار اور مشرکین کی حالت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے نظریے کو، ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ سورہ قاف کے شروع میں آپ پڑھیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ بہت بعید بات ہے، دور کی کوڑی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس نظریے نے انہیں کہاں پہنچایا؟ اس نظریے نے انہیں ظالم اور سفاک اور جابر بنا دیا۔ اگر انسان کے پاس یقین ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور جس طرح مرنا یقینی ہے اسی طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا یقینی ہے،
اگر یہ نظریہ پیدا ہو جائے کسی انسان کے اندر تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بالکل بدل جائے گا۔ ضرورت ہے اس نظریے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ثابت قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باریکی سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کن خاص سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثلا سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے خطبہ جمعہ میں، فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون یا سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تمام سورتوں پر آپ غور کریں، ایک موضوع اور ایک میسج تمام سورتوں میں مشترک ہے، کامن ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کے ہمیں حساب دینا ہے، جنت اور جہنم اس کے بعد ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تمام سورتوں کے اندر جن سورتوں کو میں نے نام لیا اور اللہ کے رسول ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بلا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ ہر جمعہ کو یہ شریعت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جانا، آخرت کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے لے کر چلنا۔ اگر ایک انسان کی زندگی ایسے گزرے کہ مجھے مرنا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسے تسلیم نہ کرتا ہو، مرنا ہے یہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہی غیب ہے جسے اللہ رب العالمین نے مؤمنوں اور متقیوں کی صفات قرار دیا ہے کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں یہ مؤمنین اور متقین دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلی چیز کیا ذکر کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھنے میں پہلی چیز آتی ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھے۔ یہ جو ایمان بالیوم الآخر کا معاملہ ہے یہ پورا غیب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یا ہونے والا ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہے، کوئی ایسا آلہ ہے جس سے آپ پتا کر سکیں کہ مرنے کے بعد کسی شخص کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان کے ساتھ قبر کے اندر یا دفن سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی مشین اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ یہ پورا کا پورا غیب سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ ایک مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جو کچھ قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر اس تعلق سے بیان ہوا ہے اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لے اور اس پر ایمان رکھے، یقین رکھے، اسی طرح یقین رکھے جس طرح اسے سیلری کے بارے میں یقین ہے، اسی طرح یقین رکھے جس طرح اسے اپنی سرٹیفکیٹ کے بارے میں یقین ہے۔ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے ہر روز جس طرح یقین کے ساتھ اپنے تمام اعمال کو کرتا ہے اسی طرح وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے اور کیا کہا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک مومن کی صفت کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ ایک انسان دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے کبھی اس حقیقت سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر جو کچھ کہا ہے ایک آیت کے اندر، اس آیت کو ہمیشہ ایک انسان کو اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو موت سے بچا سکے، اور نہ دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جو اس حقیقت سے چشم پوشی کر سکے یا انکار کر سکے۔ ہاں بعض لوگوں نے
کوشش کی کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی حال ہی میں جن کی وفات ہوئی ہے کورونا کے زمانے میں۔ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے، چائنا کے تھے، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ ایک کمپیوٹر کا ایجاد کیا تھا، جسم کے تمام اعضاء کام کرنا بند کر چکے تھے، اپنی آنکھوں کے ریٹینے کے ذریعے اپنے اس کمپیوٹر کو آپریٹ کیا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھا کہ کورونا کے زمانے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، اس دنیا سے جانا نہیں ہے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہی اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا یا کسی کے باقی رہنے کا کوئی امکان ہوتا تو سب سے زیادہ انبیاء اکرام اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو باقی رکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ لیکن انبیاء اکرام بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت معروف ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا فرشتے کو، بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اس کے بعد مرنا ہی ہے۔ جب پتا چلا کہ مرنے سے چھٹکارا نہیں ہے، کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو موت سے ڈر نہیں ہے۔ ایک مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے، ہمیشہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو آخرت کے بارے میں تیار رہنا چاہیے۔ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کی موت کب آنے والی ہے۔ ایک صحابی رسول کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں آپ پڑھیں، غزوہ احد میں وہ شریک ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے، دو الگ الگ واقعات ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ہے اور غزوہ احد کے اندر ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے۔ تقریباً دونوں کا واقعہ سیم ہے، بالکل برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھجور ہے، کھجور کھا رہے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا جنت۔ اگر شہید ہو جاتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے، اس بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بناوٹی قصہ ہے، من گھڑت قصہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فوراً ان کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کھجوروں کو میں کھاتا رہا تب تو یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، جنت سامنے حاضر ہے اور میں اس کے لیے اتنی لمبی انتظار کروں، اتنا لمبا انتظار کروں۔ کھجوروں کو پھینکتے ہیں، میدان میں کود پڑتے ہیں اور پھر اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہ ہو جنت کے حصول کے بارے میں، کہ اس کے بعد جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں شک ہو تو کم از کم موت سے وہ اس طرح نہیں بھڑ سکتا۔ موت ایسی چیز ہے جس کو انسان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سے اسے دور رکھے۔ جس کو یقین ہو جائے، جس طرح اس صحابی کو یقین تھا کہ اس کے بعد میرا جنت انتظار کر رہی ہے، تو وہی اس طرح جنت کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی زندگی میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسی یقین کی ضرورت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا مومنوں کی صفت؟ کہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جس طرح مرنا یقینی ہے، اس کے بعد کا آگے کا جو مرحلہ ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے، ایک مومن کے دل میں ذرہ برابر اس بارے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اور جو کچھ تم دنیا میں کماتے ہو، کرتے ہو، تمہارا عمل ہوتا ہے، قیامت کے دن تمہیں اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس توفون اجورکم کی شرح اور تفسیر خود اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر کی ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے خیر کا کام کیا ہوگا، نیکی کا کام کیا ہوگا، اپنے نامہ اعمال کے اندر اس نیکی کو بھی دیکھے گا،
اور اگر شر کا کوئی کام کیا ہوگا, اس ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ ذرہ دنیا کے اندر شاید سب سے حقیر اور سب سے چھوٹی چیز ہو. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس حقیر چیز کی مثال دی کہ ذرے کے برابر بھی, جو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتی. ابھی ہمارے سامنے ذرات موجود ہیں فضا میں, ہواؤں کے ساتھ یہ ذرات موجود ہیں, لیکن کیا نظر آ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ذرات کب نظر آتے ہیں؟ جب دیوار کے اندر کوئی سوراخ ہو اور باہر سے سورج کی روشنی روم کے اندر, کمرے کے اندر آ رہی ہو, تو صرف وہاں پر یہ ذرات نظر آتے ہیں جہاں باہر سے سورج کی شعاعیں اندر آتی ہیں, صرف وہیں پر نظر آتے ہیں, حالانکہ پورے روم کے اندر وہ ذرات موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر بھی اس نے نیکی کیا ہوگا یا گناہ کیا ہوگا تو اسے قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہو. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ضرور بضرور آپ وہاں پر عدالت, کورٹ کچہری, پولیس, جج, وکیل, یہ پورا سسٹم آپ پائیں گے. کیا دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جس میں عدالت نہ ہو, کورٹ کچہری نہ ہو, پولیس نہ ہو, وکیل نہ ہو, جج نہ ہو؟ یہ پورا سسٹم کیوں موجود ہے؟ حکومت اس پورے سسٹم پر لاکھوں کروڑوں کیوں خرچ کرتی ہے روزانہ؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے تمام لوگ صالح نہیں ہیں, تمام لوگ اچھے نہیں ہیں. معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ امن پسند ہیں اور بہت سارے شر پسند بھی ہیں. اس لیے ہر حکومت اپنے ملک کے اندر یہ سسٹم بنائی ہوئی ہے کہ جو ظالمین ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, جو شر پسند ہیں, ان کے ہاتھ کو روکا جائے, ان کو سزا دی جائے, ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ایک مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. اسی وجہ سے اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اس پورے سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس پر لاکھوں کروڑوں روزانہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہر ملک کے اندر یہ چیز موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ ایک ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملنی چاہیے, اور ایک امن پسند شہری ہے, کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اسے اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے. اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اسی وجہ سے یہ پورا سسٹم ہر ملک کے اندر آپ کو مل جائے گا. اب آپ غور کریں کہ کیا حقیقت میں ان عدالتوں میں انصاف انسان کو مل جاتا ہے؟ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, حقیقت میں جس قدر جس نے گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے اس قدر اسے انصاف نہیں مل پاتا, بلکہ اکثر و بیشتر جگہوں پر ظلم و بربریت ہی ہوتی ہے, ناانصافی ہی ہوتی ہے. شاذ و نادر اگر کہیں پر انصاف ہو بھی, مان لے کہ کوئی بادشاہ ایسا ہے جو عادل ہے, انصاف پسند ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا سنائی ہے کہ قیامت کے دن عرش کے اندر, عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی, جن میں سے ایک کون ہے؟ الامام العادل, جو انصاف پسند بادشاہ ہو. اگر کوئی انصاف پسند بادشاہ آ گیا اور اس نے حقیقت میں عدل و انصاف سے کام لیا اور پورے سسٹم کو بہترین طریقے سے چلایا, پھر بھی اس کے بعد بھی, یعنی اگر انصاف حقیقت میں کوئی جج کرنے کی کوشش کرے, پھر بھی وہ اسی حد تک انصاف کر سکتا ہے جتنا اس کی طاقت کے اندر ہے. طاقت سے زیادہ, ایک انسان کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. مثلا اس کی عدالت میں ایک کیس آیا جس نے, ایک قاتل نے ناحق کسی مسلمان بھائی کا یا کسی بھی انسان کا قتل کیا ہے. یہ انصاف پسند بادشاہ کیا کرے گا؟ قصاصاً اس کے بھی قتل کرنے کا حکم صادر کرے گا کہ اسے بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے. اب ایک دوسرا کیس آیا, قاتل نے 10 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے. کیا یہ جج اسے 10 مرتبہ قتل کر سکتا؟ ایک مرتبہ قتل کیا, پھر اسے دوبارہ زندہ کرے, پھر دوسرے شخص کے بدلے اسے قتل کیا جائے, پھر سے بارہ زندہ کرے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ کرے, پھر قتل کرے. یہ کام کسی انسان کے بس کے اندر ہے ہی نہیں.
زیادہ سے زیادہ انصاف کرتے ہوئے کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا جائے. ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرے نے 10 لوگوں کو قتل کیا, کیا دونوں کا جرم برابر ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند شخص یہ قبول نہیں کر سکتا کہ دونوں کا جرم برابر ہے. جب دونوں کا جرم برابر نہیں تو سزا بھی اسی قدر اسے ملنی چاہیے, لیکن وہ سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے وہ سزا نافذ کرنے کی. لیکن یہ طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن دوبارہ اسے جسم عطا کرے گا, پھر سزا دے گا, پھر جسم ختم ہوگا, پھر دوبارہ اللہ رب العالمین اسے جسم عطا کرے گا, پھر سزا دے گا. یہ طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر شخص کو اپنے کام کا پورا پورا بدلہ ملے. اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے نجات پا گیا, کسی طرح جہنم سے اسے نجات مل گئی, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا, فَقَدْ فَاز تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. دنیا کے اندر ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو, بنگلہ ہو, عیش و عشرت کی زندگی ہو, کامیاب ہے. گرچہ آخرت کی زندگی بالکل تاریک ہو, گرچہ وہ ظلم و بربریت کے اندر مشہور ہو, بلکہ یہ مال بھی اس نے اسی طرح کمایا ہو اور یہ پوری پراپرٹی اسی طرح ظلم کے ساتھ اس نے کھڑی کی ہو, لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا کامیاب ہے. حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے جہنم سے جسے نجات مل گئی, جنت کے اندر جسے داخلہ مل گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جو دنیاوی زندگی ہے یہ دھوکے کا ایک سامان ہے. یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, اور اس کے بعد اور ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ایک معمولی وقت کی زندگی کے لیے ایک انسان ہمیشگی کی زندگی کو نظر انداز کر دے اور بغیر کسی مستقبل کی تیاری کی ہوئی وہ ایسے ہی اسے گزارتا رہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی طالب اسکول میں صحیح سے پڑھائی نہ کرتا ہو, کلاس میں صحیح سے حاضر نہ ہوتا ہو, اپنے سرٹیفکیٹ کی پرواہ نہ کرتا ہو, تو سب کے سب اسے کیا کہتے ہیں؟ سب کے سب اسے ناکام کہتے ہیں اور اسے کوستے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. لیکن وہی شخص اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں بالکل اسی لاپرواہ طالب کی زندگی کی طرح زندگی گزار رہا ہے, اور اسے خود اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے کس قدر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے چوکنا ہے, ہوشیار ہے. اس لیے ان حقیقتوں کو انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے, یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن پڑھتے ہوئے خصوصاً ان آیتوں پر ٹھہر کر غور کریں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ کم نہیں ہے, شاید ہی کہ کوئی صورت آپ کو ایسی ملے گی یا قرآن کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا ملے گا جس میں یوم آخرت کے بارے میں تذکرہ نہ ہو. شاید ہی کہ کوئی ملے گا. اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے سامنے مکی زندگی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے, اب غور کریں چند چیزیں ایسی پائیں گے جو ہر صورت میں بار بار اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانا, کہ یہ تمہاری جو زندگی ہے یہی صرف آخری زندگی نہیں ہے, اس کے بعد اور ایک زندگی ہے, تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کا تقاضا شریعت بھی کرتی ہے اور جس کا تقاضا عقل سلیم بھی کرتی ہے, جس بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایمان کا ایک جز ہے, ایک اہم رکن ہے ایمان کے ارکان میں سے کہ ہم آخرت پر, یوم آخرت پر ایمان رکھیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے, اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک اہم رکن ہے
ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ 5واں رکن ہے۔ جب تک کوئی انسان یوم آخرت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا آخرت کے بارے میں شک ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں آئے پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جنت و جہنم ہے یا نہیں ہے، اگر دل میں کسی کے پاس شک ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سڑ گل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر کہا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ ایک انسان مر جائے پھر اسے دوبارہ زندگی عطا کرے۔ اصل اس سے مشکل کام کون سا تھا؟ ایک انسان کو پہلی بار پیدا کرنا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس آیت میں؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ایک انسان کو ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ ہم اسے اٹھائیں گے۔ تو دوبارہ اٹھانا یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے، بے شمار چیزیں، جیسے یہ ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، جب تک کمپنی کی طرف سے یہ لانچ نہیں ہوا تھا، اگر کسی میکینک کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ اس طرح کا ایک موبائل ہمیں چاہیے جس کے بارے میں اخبارات میں ہم اعلان پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں تیار کر کے ایک دے سکتا ہے؟ کوئی میکینک جو ریپیئر کرتا ہے موبائل کا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ مارکیٹ میں آ جانے کے بعد اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو اصلاح کرنے والے، ریپیئر کرنے والے بہت سارے میکینک آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ تو ایک بدیہی چیز ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار تیار کرنا ایک کہیں مشکل کام ہے، لیکن ایک مرتبہ تیار ہو جانے کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اسے ٹھیک کرنا، اسے اصلاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہو، ہمارا وجود نہیں تھا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا، کیا اس اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ ہمیں اٹھانا مشکل کوئی کام؟ سورہ بقرہ صرف پڑھے آپ، سورہ بقرہ کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں، تقریباً 6 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر ایک انسان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا عینی نمونہ دکھایا ہے۔ بقرہ کا قصہ، گائے کا قصہ جو تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں اسے ذکر کیا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے گوشت کو مارا گیا مقتول کے جسم پر، وہ کھڑا ہوا اور اپنے قاتل کا نام خود بتایا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ثبوت سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ جب دیکھا انہوں نے ایک دم ویران پڑی ہوئی چیزوں کو تو کہا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ انہیں کیسے زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، 100 سال تک وہ مردہ رہے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ موت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کم لبثت، کتنے دنوں تک اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے جس حالت میں میں رہا۔ اب غور کریں، ایک نبی کا قصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، 100 سال تک وہ اس حالت میں رہے، لیکن خود انہیں اتنا بھی علم نہیں، ادراک نہیں کہ کتنے دن تک اس حالت میں رہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یومن او بعض یوم، ایک دن ہو سکتا ہے یا ایک دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک نبی کی ایک حالت ہو کہ مرنے کے بعد کتنی مدت تک وہ اس حالت میں رہے اس کا علم نہیں ہے، تو کیا نبی سے بڑھ کر کوئی پیر، ولی، بزرگ، خواجہ، غریب نواز ہو سکتا ہے جو مرنے کے بعد دنیا کی تمام حالتوں کو جانتے ہوں اور لوگوں کی حاجت روائی کر سکتے ہوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا عزیر علیہ السلام کا۔ اسی کے بعد والی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ کیف تحیی الموتى، اے اللہ رب العالمین مردوں کو آپ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا
اس بات پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ رب العالمین اس پر تو بالکل ایمان ہے، بس میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، قلب مطمئنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے نا، یہ شرعی اصطلاح ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کا اقرار کیا کہ اللہ میرا ایمان ہے کہ دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایمان کا اعلیٰ درجہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ قال بلا قال لیطمئن قلبی ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، قلبی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرو، گوشت کو خلط ملط کرو، 4 پہاڑوں کے اندر الگ الگ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو گے کہ وہ 4 پرندے اپنے اپنے جسموں کے ساتھ ملنے کے بعد تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکل یہ چیز دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اس طرح کم و بیش سورہ بقرہ کے اندر ہی اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا نمونہ اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اللہ رب العالمین زندہ کرے۔ جب مرنا یقینی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یقینی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا یقینی ہے، ہمارے اعمال کا حساب کیا جانا، وزن کیا جانا یقینی ہے، اس کے بعد جنت و جہنم یقینی ہے۔ ان تمام یقینوں کے باوجود بھی اگر ایک شخص غفلت کی زندگی گزارتا رہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اس سے بڑا غفلت اور اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے اندر بھی کام کرتے تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے غافل ہو جاتے اگر تو کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ منافق، کہیں تو میں نہیں ہو گیا ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مجلس میں کچھ دنوں سے غائب ہیں، پوچھا کہ حنظلہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان سے راستے میں ہو گئی، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کچھ دنوں سے آپ مجلس میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ کو منافق ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ جاتے ہیں کہ آپ صحابی رسول اور کہہ رہے ہیں کہ منافق ہو چکا، آخر کیوں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے، پھر دنیا داری میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ تو حقیقت میں نفاق ہے، اس طرح تو ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے ہیں تو دل کی ایک کیفیت، بعد میں دنیا میں مشغول ہو جانے کے بعد وہ کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ نفاق ہے تو منافق تو میں بھی ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کے اندر سب سے افضل شخص ہے اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے نفس کے بارے میں نفاق کا وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہے، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اس مجلس میں رہتے ہوئے تمہاری دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر، تمہارے راستوں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ ولیکن ساعتاً وساعتاً یا حنظلہ، یہ کیفیت کبھی کبھی تمہارے دل کے اندر آ سکتی ہے، گھنٹے گھنٹے آ سکتی ہے، یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے یہ مشکل ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت سے انسان غافل نہ ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت سے انسان غافل نہ ہو جائے، دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے اسے یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ صرف یہی تصور اگر ایک انسان کی زندگی میں رہے تو یہ تصور ہمیشہ اسے اپنی آخرت کے تعلق سے اسے زندہ رکھے گا، اور ہمیشہ ہر قدم کو اٹھاتے ہوئے وہ آخرت کو سوچے گا کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ رب العالمین کے پاس ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ نوٹ ہو رہا ہے
وہ ہماری نظروں کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو نامہ اعمال کی صورت میں پیش ہونے والا ہے۔ اگر یہ حقیقت ایک انسان کی زندگی میں رہے تو اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا۔ دل کے اندر عقیدہ اور یقین جس قدر ہوتا ہے، عمل پر اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز کے اندر پائیں گے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی آپ پائیں گے۔ دل کے اندر جس طرح عقیدہ ہے، یقین ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک دم کنفرم ہو کہ اس ٹرین میں ٹی ٹی نہیں آتی۔ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ٹکٹ ہی نہیں لیتے، لیکن اگر پتا ہو کہ خبر مل جائے، جیسے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہ آگے 2-3 اسٹیشن کے بعد سخت چیکنگ چل رہی ہے اور جو بھی بغیر ٹکٹ کے پکڑا جا رہا ہے سب کو جیل کے اندر بند کیا جا رہا ہے، تو کیا اس ٹرین سے سفر کرتے ہوئے کوئی شخص بغیر ٹکٹ کے جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ صرف دل کے اندر جو عقیدہ تھا نا وہ عمل کے اندر ظاہر ہو گیا۔ تو دل کے اندر جس قدر انسان کا عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، جس طرح ایمان ہوگا، جس طرح عقیدہ ہوگا، وہ عمل کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کے اندر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری ظاہری شکل و صورت پر نہ جائیں، ایمان بہت پختہ ہے۔ اگر ایمان حقیقت میں پختہ ہوتا تو ظاہری شکل و صورت کے اندر وہ چیز دکھائی دیتی۔ یہ ایسی چیز نہیں جس کو چھپایا جا سکے۔ دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، اس کا اثر انسان کے عمل پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ انسان چھپا نہیں سکتا اسے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی ہم گزاریں، اپنی زندگی جئیں۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کے اندر ایک انسان کو رکھا جانا، فرشتوں کا آنا، اس سے سوال جواب کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں، اور یہی مومنوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہی مومنوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب فرعون کے سامنے یہ عذاب ظاہر ہو چکا تو فرعون نے بھی آخر میں کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو دیکھنے کے بعد، عذاب ظاہر ہو جانے کے بعد کہ اب ہمارا ٹھکانہ ہے، اس وقت تو ہر کوئی ایمان لا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فرعون بھی ایمان لا چکا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اصل ایک انسان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ہمارا پورا کا پورا عقیدہ ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ صرف زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، اگر حقیقت میں دل کے اندر یہی عقیدہ اور ایمان ہے تو عمل کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کا عمل کے اندر ہمارے ظاہر ہو جائے گا کہ کتنا ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، یوم آخرت میں لوگوں کا اٹھایا جانا، قیامت کا واقع ہونا، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں پر غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر سے گزرتے زاروں قطار روتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دنیاوی زندگی کے اندر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایک مرتبہ نہیں، اور ہماری کیا حالت ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود قبروں سے ہم گزرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے، کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھرتا نہیں۔ ہم فرضی واقعات یوٹیوب وغیرہ پر دیکھتے ہیں، قصے کہانیاں فلمیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسے حقیقت نہیں ہے، بعض لوگوں نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر اسے فلمایا ہے، اس کے باوجود ان فردی قصوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل لرز جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ کوئی فرضی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، یقینی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پوری دنیا، پوری زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ابھی اگر زلزلہ ہو جائے تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اگر ابھی زلزلہ ہو جائے، صرف ایک شہر کے اندر کانپ جائیں گے لوگ، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنے جان کی فکر ہوگی، کسی طرح میں بچ جاؤں۔ پوری زمین تھر تھرائے گی، کانپے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے غافل ہو جائے گی۔ یہ حالت ہوگی، اس کے باوجود بھی یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ سب نشے میں ہے، لیکن نشے میں کوئی ہوگا نہیں حقیقت میں۔
ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی سختی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ حقیقت ہم خود پڑھتے ہیں قرآن میں، دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ یہ دل باطل چیزوں سے، دنیا کی کیا کہتے ہیں نجاستوں سے اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم غور سے پڑھیں، ان چیزوں پر ہمیشہ غور کریں اور اس حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.